اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ کل نماز جمعہ کے احکام بیان کیے گئے تھے، آج مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 743، احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک مشرق کی جانب کی وہ سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے انسان کے سر پر سے نہ گزر جائے، وہ مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ مثلاً اس مسئلے میں بیان یہ کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مشرق کی جانب ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، اور جب وہ سرخی انسان کے سر پر سے ہو کر مغرب کی جانب چلی جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز مغرب کا اصل وقت ہوتا ہے۔ یعنی ضروری یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے اٹھنے والی سرخی انسان کے سر پر سے گزر جائے، تب وہ نماز مغرب کو ادا کرے، اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد فوراً ہی نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 744، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلاً بھول جانے کی وجہ سے یا نیند یا حیض یا اس جیسی دوسری امور کی وجہ سے آدھی رات تک کوئی شخص نماز نہ پڑھ سکے، تو ان لوگوں کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو نہ بیمار ہو نہ اسے کوئی پریشانی اور مشکل ہو، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ انسان مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر آدھی رات سے پہلے نماز کو پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے، اس درمیان میں نماز فجر ادا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ وقت صرف مجبور شخص کے لیے ہے، مختار شخص کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کے مقدار سے زیادہ وقت باقی نہ رہا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے۔ یعنی اس میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ضروری یہ ہے کہ نماز مغرب کو پہلے پڑھا جائے اور نماز عشاء کو بعد میں پڑھا جائے، لیکن اگر وقت اتنا کم ہو کہ صرف نماز عشاء کو اس کے وقت کے اندر پڑھا جا سکتا ہو، صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی ہو، تو ایسی صورت میں نماز مغرب کو نہیں پڑھا جائے گا، پہلے نماز عشاء کو ادا کیا جائے گا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد نماز مغرب کو پڑھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 745، اگر کوئی شخص غلط فہمی کی بنا پر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لے اور نماز کے بعد اس امر کی جانب متوجہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، اور ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے نماز عشاء کو نماز مغرب سے پہلے پڑھ لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جو مغرب سے پہلے ادا کی گئی ہے، یعنی عشاء کی نماز جو اس نے پہلے پڑھی ہے، تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز عشاء کو پہلے پڑھتا ہے، نماز مغرب کو بعد میں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، جان بوجھ کر پڑھی ہوئی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور ضروری یہ ہے کہ انسان نماز مغرب کو پہلے پڑھے، واجب یہ ہے کہ نماز مغرب کو پہلے پڑھا جائے اور نماز عشاء کو بعد میں پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 746، 746، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھول کر عشاء کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور ابھی وہ چوتھی رکعت کے رکوع تک نہ پہنچا ہو، تو ضروری ہے کہ مغرب کی نماز کی طرف نیت پھیر لے
اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھے، اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا ہو تو اسے عشاء کی نماز قرار دے اور ختم کرے، بعد میں نماز مغرب کو ادا کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے نماز مغرب کی جگہ عشاء کی نماز شروع کر دے تو ایسی صورت میں اگر وہ چوتھی رکعت کے رکوع میں نہ پہنچا ہو تو ضروری یہ ہے کہ نیت کو نماز مغرب کی جانب تبدیل کرے گا، پھیرے گا اور نماز مغرب کی نیت کر کے اس نماز کو تمام کرے گا، اس کے بعد نماز عشاء کو پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص چوتھی رکعت کے رکوع میں پہنچ چکا ہو تو ایسی صورت میں وہ نماز عشاء ہی شمار کر کے نماز کو تمام کرے گا، اس کے بعد نماز مغرب کو ادا کرے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے نماز مغرب کی صرف 3 رکعت ہوتی ہے اور نماز عشاء کی 4 رکعت، لہٰذا اگر وہ چوتھی رکعت کے رکوع میں چلا جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ چوتھی رکعت ہی شمار کر کے یعنی عشاء کی نماز کو شمار کر کے نماز کو تمام کرے، اس کے بعد نماز مغرب کو ادا کرے۔ لیکن اگر نماز عشاء کی چوتھی رکعت میں پہنچ چکا تھا لیکن ابھی اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ نیت کو تبدیل کرے مغرب کی جانب اور نماز مغرب سمجھ کر اس نماز کو تمام کرے، اس کے بعد نماز عشاء پڑھے۔ مسئلہ نمبر 747، عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات ہے اور رات کا حساب سورج غروب ہونے کی ابتدا سے طلوع فجر تک ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص مجبور نہ ہو اس کو چاہیے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک نماز کو ادا کر لے، یعنی آدھی رات سے پہلے نماز کو ادا کر لینی چاہیے، اور اس کا حساب اس طریقے سے لگایا جائے گا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور طلوع فجر تک جو حصہ بیچ کا بچتا ہے اس کے آدھے حصے کو نماز عشاء کا وقت شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حساب لگانا چاہتا ہے کہ آدھی رات کسے کہتے ہیں تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو حصہ بیچ کا بچتا ہے اس کے آدھے حصے کو آدھی رات کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 748، اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات تک نہ پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے قضا اور ادا کی نیت کے بغیر ان نمازوں کو پڑھے۔ مثلاً اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز مغرب اور عشاء کو آدھی رات سے پہلے نہ پڑھے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے تو طلوع فجر سے پہلے تک وہ شخص بغیر قضا اور ادا کی نیت کے نماز کو ادا کرے گا، یعنی صرف قربتاً اللہ کی نیت سے نماز کو پڑھے گا، نہ وہ واجب کی نیت کرے گا، یعنی نہ وہ قضا کی نیت کرے گا نہ ہی وہ ادا کی نیت کرے گا، بلکہ وہ درمیانی رخ کو اپنائے گا، یعنی صرف قربتاً اللہ کی نیت کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ یہ نماز مغرب اور عشاء کا وقت تھا۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کا وقت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 749 میں بیان ہوتا ہے، صبح کی اذان کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر اٹھتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے، جب یہ سفیدی پھیل جائے تو وہ فجر دوم اور صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور صبح کی نماز کا آخری وقت سورج نکلنے تک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز صبح پڑھنا چاہتا ہے تو مشرق کی جانب سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے، اور جب یہ سفیدی پھیل جائے تو اسے فجر دوم کہا جاتا ہے، یعنی دوسری فجر کہا جاتا ہے۔ اس وقت نماز کا اول وقت ہوتا ہے، نماز صبح کا اول وقت ہوتا ہے، اور نماز صبح کا آخری وقت سورج نکلنے سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ یہ تھی وہ واجب نمازیں کہ جن کے بارے میں تمام وقت بیان کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ اور واجب نمازیں جو انسان پر واجب ہوتی ہیں
آئندہ مسئلوں میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔